الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔
جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے ایک عمل بیان کیا تھا۔ جو بندہ زندگی خوشحالی سے گزارنا چاہتا ہے، زندگی خوشگوار گزارنا چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ، طیب اور خوشحالی والی ہو، تو وہ ایمان کے بعد عمل صالح کرے، کیونکہ ایمان کے بعد جو عمل صالح کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے قرآن نے گارنٹی دی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والا چاہے مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، اگر وہ نیک عمل کرے، نیکی کے اوپر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پاکیزہ اور طیب زندگی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تقوی والی زندگی گزارے، للہیت والی زندگی گزارے، خشیت الہی والی زندگی گزارے، گویا کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بندے کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو جاتی ہے۔ آج کے اس مختصر خطبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس عمل پر ہمیشگی کریں تو انشاءاللہ اس عمل سے بھی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے۔ وہ ہے عمل اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، کثرت سے استغفار والے الفاظ جو ہے وہ پڑھتے رہنا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں، کوئی کبیرہ گناہ بندہ نہ بھی کرتا ہو، پھر بھی وہ بندہ جو ہے وہ استغفار کرتا رہے، یہ بھی ایک نیکیوں کا جو ہے وہ معراج ہے۔ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، اور عمل صالح کی جو ہے وہ مٹھاس ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ کلمات بھی خود ہی سکھائے کہ معافی کے لیے جو کلمات سکھائے، ان الفاظ میں جو لفظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تو نے ہمیں اس درخت کے دانے سے منع کیا، شیطان نے ہمیں پھسلایا، ہم نے وہ کھانا کھا لیا، اس ایک چھوٹی سی غلطی اور خطا کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دائمی اور ابدی نعمت جو جنت کی صورت میں تھی اس سے محروم ہو گئے۔ لذت تو ختم ہوتی ہے دنیا کی بھی، نعمتیں بھی چھنتی ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی میں فرق یہ پڑتا ہے، بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی نیکی میں لذت نہیں آتی، اس کا دل نیکیوں کی طرف نہیں آتا۔ یہ کئی ایک نقصان جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے سزا کے طور پر زمین پہ اتارا اور ساتھ ہی کلمات بھی سکھلائے، اور ان کلمات میں جو پہلے الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ہے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، ان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمیں تو خسارے میں چلے جائیں گے، گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، فرمایا
سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، جو مومن ایمان کی حالت میں جو اسلام لے آیا، جس نے میری بات کو مان لیا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا ہے یا جو اس کشتی میں داخل ہو گیا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات، وہ مومنوں مردوں میں سے ہے چاہے مومنہ عورتوں میں سے ہے، تو سب کو معاف کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، جس کو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، نماز میں بھی اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مجھے بھی معاف کر اور میرے والدین کو بھی معاف کر، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی معاف کر، یوم یقوم الحساب، جب جس دن تو حساب لے گا نا، لوگوں کو کھڑا کرے گا حساب کے لیے، اے اللہ تب تک تو معاف فرما۔ اچھا، یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، بندہ اپنے لیے بھی استغفار کرے، والدین کے لیے بھی کرے، عزیز و اقارب کے لیے بھی کرے، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جب بندہ کہتا ہے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للاحیاء منہم والاموات، اے اللہ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو معاف فرما، ہر ایک مومن کے بدلے ایک نیکی اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے اوپر جتنے مومن ہیں، جتنے مسلمان ہیں، بندہ اپنے لیے تو دعا کرتا ہے، لیکن ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے بھی جب دعا کرتا ہے تو ہر ایک مومن کے بدلے کم سے کم ایک نیکی تو اسے ضرور ملتی ہے۔ اور دنیا پر کتنے لوگ ہیں؟ اربوں انسان ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین، دیکھیں انسان منٹوں سیکنڈوں میں اربوں خربوں نیکیاں کماتا ہے، صرف اپنے لیے معافی مانگ کر اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے معافی مانگ کر۔ اللہ سب کو معاف کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، مومنوں کو بھی معاف کر دے۔ پھر قرآن مجید میں آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہنے لگے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے۔ تو وہ جب دیکھا نا کہ قوم بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تھے، آ کر بڑے غصے کا اظہار بھی کیا، ساتھ ہی کہنے لگے ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ یعنی کہ اپنے لیے تو معافی مانگی، کسی بھائی کی غلطی نکالنا، اس کے گناہوں کو چٹولنا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی بڑا عظیم کام ہے۔ اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اور جو قصور غلطی موسیٰ مجھ سے ہو گئی ہے، ہارون سے ہو گئی ہے، انہیں بھی معاف کر دے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ یقین مانے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر جب تذکرہ پڑھے نا، اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ اپنی قوم کو جا کر ڈراؤ، فرعون کے پاس جاؤ، تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اے اللہ میرا جو بھائی ہے نا، ہوا افصح لسانا منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے، اے اللہ اس کو میرا مددگار بنا کر جو ہے وہ فرعون کے پاس بھیج۔ یعنی کہ ہارون علیہ السلام کے لیے خود دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ ان کو میرا مددگار بنا۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا تھا کہ دونوں جاؤ، اور جب کوئی غلطی ہو گئی تو پھر بھی کہنے لگے ربنا اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ حالانکہ کوئی ایسی لمبی چوڑی غلطیاں انہوں نے جان بوجھ کو تو نہیں ابھارا تھا، لیکن اپنی بات کا اقرار کر لینا اور بار بار اللہ سے معافی کا مطالبہ کرنا، یہ بھی ایک نیکیوں کی معراج ہے۔ حضرت یونس نے کیا کیا تھا؟ یونس علیہ السلام جو ہے وہ یہی دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ ظلم تو مجھ سے ہوا ہے، تو پاک ہے،
اور جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک بندہ مارا گیا، مکہ مارا، ایک بندہ مر گیا، کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ ظلم تو میں نے اپنی جان پر کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں معاف فرما، وانت خیر الغافرین، تو بہترین جو ہے وہ بخشنے والا ہے، بہترین بخشنے والا۔ خیر الراحمین تو لفظ سنا ہم نے، لیکن خیر الغافرین بھی قرآن کے الفاظ ہے، تو بہترین معاف کرنے والا ہے، کیونکہ معافی دیتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا، اور یہ جو الفاظ ہیں نا ربی انی ظلمت نفسی، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے دوست، میرے خلیل یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور کہا اسے نماز میں پڑھا کر۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ یقین مانے ان الفاظ پر غور کر کے پڑھے نا تو بندہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ایسے اندر گہرائی تک چلا جاتا ہے۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت بڑا ظلم جو ہے وہ جو میں نے اپنی جان پر کیا ہے نا، اور ایک حقیقت کے اندر ہم لوگ اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے انعامات کے باوجود بھی ہماری زندگی گناہوں میں جو ہے وہ لتھڑی پڑی ہے۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اپنی طرف سے مغفر فرما، میرے اوپر جو ہے وہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا، بڑے انعامات کیے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے اوپر۔ کیا کہنے لگے؟ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، جنوں پر کنٹرول، ہواؤں پر کنٹرول، اور دیگر جو ہے وہ جانوروں کی بولیاں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عطا کر دی۔ اور جب اتنی نعمتیں دیکھی نا تو کہنے لگے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرمانا، وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یہ جو بادشاہت تو نے مجھے دی ہے نا، جنوں پر کنٹرول ہے، ہواؤں پر کنٹرول ہے، جانوروں کی بولیاں آتی ہیں، یہ بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ یعنی کہ انعام کا ذکر کرتے ہوئے بھی سب سے پہلے یہی فرمایا رب اغفر لی۔ گویا کہ آپ کوئی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے ظلمن کثیرا، پھر بھی بندہ معافی مانگے، اگر نہیں تو انبیاء کا طریقہ مبارک یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت جو ہے وہ استغفار کرتے ہی رہتے تھے، معافی مانگتے رہتے تھے۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے لیے بھی معافی مانگے اور مومنوں کے لیے بھی معافی مانگے اور مومنات کے لیے بھی معافی مانگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا اپنے لیے بھی، مومن مردوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی مانگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وَإِذَا أَسَاءُوا وَاسْتَغْفِرُوا، اور جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کیا، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ اور اسی لیے تو آتا ہے نا کہ کوئی گناہ گار بندہ، کوئی کافر بندہ وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی جو ہے اس کے ناک پر بیٹھی ہے اور اس کو وہ ہٹا دیتا ہے، اور ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی، اللہ سے ڈرنے والا بندہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کا کام ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں۔ اس کی زندگی میں جو عبادت کی لذت ہے نا اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے، سیاہی لگتی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، قسوۃ القلوب ہے، دلوں کی سختی ہے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جب وہ نیکی کریں
تو نیکی کر کے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اللہ وہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، استغفار کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شمار کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ ایک مجلس میں استغفار کرتے، بعض دفعہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ سے بھی تجاوز کر جاتا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ آپ اپنی ہر مجلس کے اندر یہ الفاظ کلمات اپنی زبان پر رکھا کرتے، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بھی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس والے لوگ کل اپنے اوپر افسوس کریں گے جس مجلس میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ ہماری بھی مجالس ہوتی ہے نا، مجالس میں بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں، اور غیبت چغلی اور یہ چیزیں تو عام ہیں ہماری مجالس میں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات اکثر رہا کرتے تھے، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یقین مانے اتنے مبارک کلمات ہیں، اگر یہ کلمات ہماری زبان پر آ جائے نا، اس کی تاثیر ایسی تاثیر ہے کہ بندے کی زندگی کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی کام کے اندر بندہ الجھا ہوا ہے نا، یہ کلمہ اپنی زبان پر رکھ لے، کیونکہ اس حدیث کے جو پہلے کلمات ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے اس کلمے کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر رزق ملتا ہے، یعنی کہ زمین پر جس مخلوق کو رزق ملتا ہے نا وہ اللہ کی اس تسبیح کی وجہ سے ملتا ہے، انسانوں کو جو رزق ملتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر اگلے الفاظ ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے توبہ ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت ہے طوبہ نامی۔ کس بندے کے لیے؟ جس بندے کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ اور استغفار پایا گیا۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرے حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا صحیفہ جو ہے اس کو خوش کر دے اور وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کو خوش کر دے کہ اللہ کے دربار میں جب نامہ اعمال اس کو ملے گا وہ نامہ اعمال دے کر خوش ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنے والا ہے کل اللہ کے دربار میں وہ اپنا نامہ اعمال دے کر خوش ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک الجھن ہمیں یہ لگی رہتی ہے نا کہ دنیا میں پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم کیا کریں، کون سی ایسی نیکی کریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو بندہ استغفر اللہ استغفار کثرت سے کرتا ہے نا اللہ کے دربار میں آئے گا وہ اپنا صحیفہ دے کر خوش ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے نا یہ جب کھلے گا، یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ گویا کہ دنیا میں طیب زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر استغفار رہے، آپ کی زبان کے اوپر اللہ کی تسبیح رہے، آپ کی زبان پر یہ کلمات رہے جو اللہ کے نبی کی زبان پر تھے، مجلس میں بھی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اور سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بھی آ گئی اور استغفار بھی آ گیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دعا اللہ سے کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس بندے کو معافی مل گئی نا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کا حساب لیا گیا، من نوقش الحساب، جس سے یہ پوچھ لیا گیا تو نے یہ عمل کیا تو کیا کیوں، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ ہماری نیکیاں اتنی نہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر جنت میں چلے جائیں،
ہم تو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ جس طرح بندہ نماز نہیں پڑھتا نیکی کا کام کرتا ہے، اب نیکی کا کام کرنے کے فوراً بعد، سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا نا، میں اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی اچھی عبادت پر، کہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں تیری اس طرح عبادت کروں۔ حضرت جبرائیل نے یہی تو کہا تھا کہ بھئی احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اور صبح شام کے اذکار میں اللہ جانتا ہے آج کے اس فطروں کے دور میں یہ جو دعا نبی پاک پڑھا کرتے تھے نا، اس کو اپنا معمول بنا لیں، صبح شام تو پڑھیں لازمی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں۔ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اے اللہ اپنے دین کے بارے میں معافی کا سوال کرتا ہوں، اپنی دنیا کے بارے میں معافی کا سوال کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں معافی کا سوال کرتا ہوں، اپنے مال کے بارے میں تجھ سے عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے خوف کے اوپر مجھے بے خوف کر دے، مجھے امن میں کر دے، و آمن رواتی، اور مجھے امن میں کر دے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ میرے دائیں سے میرے بائیں سے میری حفاظت فرما۔ ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اے اللہ میں اپنے نیچے سے جو ہے وہ زمین کا کوئی عذاب آ جائے، زمین میں کوئی دنسا دیا جاؤں، میری حفاظت فرما۔ لیکن اس دعا کے جو پہلے کلمات ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ جس بندے کو معافی مل گئی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ صرف معافی دنیا میں آخرت میں نہیں ملے گی، اس معافی کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کی دنیا بھی طیب اور پاک ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، آپ کی زندگی میں برکات پیدا ہو جائیں گی، آپ کے اہل و عیال میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جو بندہ گھر سے تنگ ہے، رزق سے تنگ ہے، گھر کی کشادگی کے لیے نبی پاک نے دعا یہ سکھائی، رب اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گھر میں کشادگی پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت پیدا کر دے۔ اللہ کے بندوں کتنی عظیم رات ہے لیلۃ القدر والی رات، کتنی عظیم رات ہے۔ اتنی عظیم رات ملنے کے بعد امی عائشہ نے نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر والی رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ کتنی عظیم رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ یہ نہیں کہا عائشہ دنیا مانگ لو، یہ نہیں کہا عائشہ اولاد مانگ لو، یہ نہیں کہا عائشہ اپنی دنیا کے لیے جو چاہے مانگنا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچوڑ دے دیا عبادات کا، اے عائشہ اتنی عظیم رات میں بھی اللہ سے جو مانگنا ہے نا یہی مانگنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما۔ آپ اس بات سے اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ معافی مانگنا کتنا عظیم عمل ہے، کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور کوئی لمبے چوڑے کلمات نہیں سکھائے، مسنون دعا، مسنون الفاظ کے ساتھ معافی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ اس
اپنے دعائیہ کلمات یہ بنا لیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اگر آپ استغفار والے وہ الفاظ یاد کر لیں جن کو نبی پاک نے سید الاستغفار کہا ہے، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے وہ بندہ جنتی ہے، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے صبح سے پہلے پہلے فوت ہو جائے وہ بندہ جنتی ہے۔ اتنے مبارک کلمات، الفاظ کیا ہے، اگر ان کے اوپر غور کر کے ہم پڑھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے عہد پر، تیرے وعدے پر جو میں نے تجھے کیا ہے، جو میں نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق میں نیکیاں کر رہا ہوں، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق میں نیکی کر رہا ہوں۔ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اے اللہ ہر وہ برا کام جو مجھ سے ہو جاتا ہے نا، میں تجھ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی فاغفر لی، جو تو نے میرے اوپر نعمت انعام کی ہے نا میرے گناہوں کے باوجود، میں ان کا اقرار کرتا ہوں، و ابو بذنبی، میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین سے یہ کلمات، ان کلمات سے دعا کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صبح شام کے اذکار میں چھوٹی سی کوئی سنن مسلم لے لیں، اذکار کارڈ لے لیں، آپ کو یہ دعا مل جائے گی، ان میں اتنے مبارک کلمات ہیں جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر وہ بندہ فوت ہو جائے اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی بندہ شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے فوت ہو جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک بار، اور دن اور رات میں کسی ایک ٹائم میں بندے نے فوت ہونا ہے نا، صبح پڑھ لے شام تک، شام کو پڑھ لے صبح تک، کہ گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی یہ کلمات پڑھ لے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو کلمات استغفار والے کلمات ہیں نا، ان کے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایک، فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو بندہ استغفار کو، استغفر اللہ کو، استغفار جیسے کلمات کو لازم پکڑ لیتا ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو آیت کریمہ سورت جو ہے وہ اس میں 28ویں پارے میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جب بندے کو کوئی راستہ نظر نہیں نہ آتا، دیوار نظر آتی ہے، بندہ سوچ کر پریشان ہو کر مجبور ہو جاتا ہے، کوئی راستہ نہیں، جب کوئی راستہ نہیں تو اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا نا کوئی راستہ نہیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جب ان کو پتہ چل گیا اب میں اس پر قادر نہیں، تو کیا کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے اقرار کیا نا تو پھر اللہ نے کیسے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، اور پھر کیسے مچھلی نے پیٹ سے اگل دیا، اور پھر کنارے پر پھر کیسا انتظام کیا کھانے پینے کا، اور پھر کیسے زندگی عطا کی۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے لیے تنگی سے نکلنے کا، غموں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں جو بندہ جو ہے وہ استغفار کثرت سے کرتا ہے۔ یقین مانے آپ کے پنجاب میں مولانا اقبال سلفی صاحب ہیں، بڑا ان کا ایک نام ہے،
موجود ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے ہارٹ کا کوئی دل کا کوئی آپریشن تھا، کوئی اسٹنٹ ڈلنا تھا یا کوئی مسئلہ تھا مجھے، میں نے علاج کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ڈاکٹروں نے کہا آپ کا بائی پاس ہوگا یا آپ کو کوئی اسٹنٹ ڈلے گا، کوئی علاج ہے آپ کا۔ کہنے لگے میں ہاسپٹل چلا گیا، انہوں نے جو آخری کام کرنے تھے نا اس سے پہلے مجھے بستر پر لٹا دیا، چیک اپ کرنے لگے۔ میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں اب یہ بائی پاس ہونا ہے، زندگی آخری حصہ ہے یا نہیں، کوئی ایسا کام کرو کہ آخری موقع پر کلمہ بھی نصیب ہو جائے اور اللہ سے معافی بھی آ جائے۔ ابھی وہ زندہ ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں۔ یہ کلمات کی برکت دیکھیں، استغفار کی برکت کتنی ہے۔ ہم لوگ تو اللہ سے معافی مانگنا، ہم کہا اللہ سنتا نہیں، ہمارا توکل اتنا مضبوط نہیں جتنا ہونا چاہیے، اور ہمارا جو استغفار ہے نا وہ سارے کام گناہوں والے کرتے رہتے ہیں، وہ تسبیح پھرتی رہتی ہے۔ خالی تسبیح پھیرنے کا نام استغفار نہیں ہے کہ بھئی ٹی وی چل رہا ہے آپ تسبیح پھیر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں تسبیح پھیر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں تسبیح پھیر رہے ہیں، ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے آپ کی زندگی میں استغفار کا اثر نظر آئے کہ جو آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے بھی نظر آئیں طاقت کے مطابق کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے جو کبیرہ گناہ جن سے میں بچ سکتا ہوں، بڑے صغیرہ چھوٹے بڑے گناہوں سے، اے اللہ میں ان سے بچ رہا ہوں۔ پھر بندہ استغفار کرے، پھر اس کی برکات دیکھیں کیا ہے۔ کہنے لگے مجھے ڈاکٹروں نے لٹا دیا، کہنے لگے ویٹنگ کے اندر ہیں آپ، کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کون سا ایسا کلمہ پڑھوں کہ کیا ہے، کہنے لگے اللہ نے میرے دل میں یہ کلمات ڈال دیے کہ تم پڑھ لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کہنے لگے اس میں استغفر اللہ بھی آ گیا، لا الہ بھی آ گیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں استغفار کرتا ہوں اس معبود سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرے دل میں یہ کلمات آ گئے، کہنے لگے میں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ جب ڈاکٹر آئے انہوں نے کہا جی آپریشن سے پہلے آخری ٹیسٹ آپ کے کرنے ہیں۔ انہوں نے میرے آخری ٹیسٹ کیے اور آخری ٹیسٹ کر کے جب میرے پاس رپورٹ لے کر آئے تو کہنے لگے جی آپ نے کیا کیا ہے، کون سا کام کیا ہے کہ یہ کلمات، کون سے کلمات آپ نے پڑھے یا کون سی خوراک آپ نے استعمال کیا، کوئی علاج کروایا؟ کہنے لگے میں نے تو کچھ بھی نہیں کروایا۔ کہنے لگے آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہے، آپ کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اپنی زندگی کا واقعہ وہ خود سناتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے، ان کلمات کی برکت اتنی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپریشن سے بچا لیا، جو آپریشن ہونے والا تھا اس بیماری سے بھی اللہ نے مجھے نجات دے دی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کہ زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی زندگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آپ کی زندگی طیب ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہوتی کیا کریں؟ کہنے لگے اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، یہ بارش نہیں نہ ہوتی ہمارے آواز نہیں نہ ہو رہی، لیکن مجال ہے کہ ہم لوگوں کے ذرہ برابر بھی ایمان میں کوئی فرق پڑا ہو، ذرہ برابر بھی ایمان قوم جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکی ہو، کوئی یہ کہتا ہو کہ بھائی ہمارا گناہ ہے، ہم اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، وہی بے رہ روی، وہی فحشی، وہی عریانی، وہی سارے کے سارے گناہ کے کام، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ بحیثیت قوم ہم سارے کے سارے اللہ کے مجرم ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ سوال کیا حضرت صاحب بارش نہیں ہوتی، وقت کے امام حسن بصری رحمہ اللہ، کہنے لگے اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ چلا گیا بندہ، ایک اور بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت صاحب مال کی بڑی پریشانی ہے، رزق کی بڑی پریشانی ہے، کاروبار کی بڑی پریشانی ہے، کوئی عمل بتائے۔ کہنے لگے اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے آ کر کہا حضرت صاحب اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی بڑی پریشانی ہے، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، میں کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ ان کا جو شاگرد پاس میں بیٹھا تھا نا، کہنے لگا حضرت صاحب سوال 3 مختلف تھے، ایک نے اولاد کے بارے میں سوال کیا، ایک نے بارش کے بارے میں سوال کیا، ایک نے جو ہے وہ مال کے بارے میں سوال کیا، آپ نے تینوں کو جو ہے وہ نسخہ ایک ہی بتایا، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ کہنے لگے میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورہ نوح اٹھائیے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تمہارے اوپر ایسی پے در پے
بارشیں نازل فرمائے گا جو مدرارا، جس طرح موسلا دھار بارش نہیں ہوتی جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں باغات بھی دے گا، اللہ ان کے اندر نہریں بھی جاری کر دے گا۔ تم قرآن پڑھو تو صحیح، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مال سے بھی مدد کرے گا، بیٹوں سے بھی مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مال اتنا ملے گا کہ باغات ملیں گے اور نہریں جاری ہوں گی ان باغات کے اندر جن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبے کا لب لباب اور خلاصہ کلام، جو ایک عظیم عمل اس ادنا سے طالب علم نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت سے سیکھا ہے نا، کہ جو بندہ اللہ سے ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے نا، معافی کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ یہ کلمات نہ چھوڑیں، اللہ کی قسم ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں پڑھنا آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ دنوں میں دیکھیں گے کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نافرمان ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، محلے میں پریشانی ہے، علاقے میں، ملک میں۔ اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیں نا، اللہ کی قسم اللہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں، اگر حقیقی معنوں میں استغفار کرنا ہم شروع کر دیں، ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کو یہ کلمات سکھلائیں کہ بیٹا آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں یہ کلمات پڑھا کرنے ہیں، گھر میں آپ کی گھر کی پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اپنی بیٹیوں کو یہ کلمات سکھلائیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں بہنیں، گھروں کے اندر یہ کلمات، اٹھتے بیٹھتے گھر میں کام کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں۔ اب ہمارے ہاں ہوا کیا؟ بربادی تو یہ، انٹرنیٹ عام ہے، ٹی وی چلا ہوا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، برکت کیسے آئے؟ برکت کا تو خاتمہ ویسے ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، کثرت سے صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ آج سے ہی اپنے گھر کا یہ معمول بنا لیں، آپ خود بھی یہ عمل کریں۔ کوئی لمبا چوڑا عمل میں آپ کو نہیں بتا رہا، بڑے بڑے کلمات ہیں، یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، مشکل تو نہیں ہے، پڑھے ذرا برکت کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لے یقین مانے، آج 20 مئی ہے، آپ ہفتوں میں، دنوں میں دیکھیں گے آپ کے گھر کے اندر اللہ رب العالمین برکات نازل فرمائے گا۔ اللہ کی قسم، اگر حقیقی معنوں میں ہم اللہ سے معافی مانگنے لگ جائیں، قرآن کا تو وعدہ ہے اور نبی پاک نے گارنٹی دی ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بندہ استغفار کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگیوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور زندگی گزارنے کا ایک اصول بنا لیں، ایمان عمل صالح کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، للہیت اختیار کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کی زبان پر حد الاستطاعت، حد الامکان جتنی آپ نیکی کر سکتے ہیں، فرائض والی نیکی کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہیں فرائض پر عمل کریں۔ باقی نفلی طور پر اگر کوئی عمل نہیں کر سکتے تو یہ کلمات اپنی زبان پر ضرور رکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ کام کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھولنا میرے رب کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔